بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے ہمارا تجزیہ جاری ہے۔ بھارتی جنرل مانک شا کمانڈر ان چیف تھا اس تمام بھارتی فوج کا جس نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے تقریباً 25 برس کے بعد 25-30 برس کے بعد اس کا کوئی انٹرویو تھا بھارتی میڈیا پہ، اور ایک بھارتی صحافی نے اس سے سوال کیا کہ مشرقی پاکستان میں بھارت کی کامیابی میں اس بات کا کتنا دخل تھا کہ پاک فوج نے جنگ نہیں کی اور پاک فوج نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ اس پر جنرل مانک شا نے بہت ہی فکر انگیز تجزیہ دیا۔ اس کے الفاظ تھے، "That is not true. پاکستان آرمی fought gallantly." پاکستان آرمی حیرت انگیز دلیری سے لڑی، بٹ دے ہیڈ نو چانس، مگر ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا۔ وہ اپنے مرکز سے 1000 میل دور تھے اور میرے پاس ان کے خلاف 50 اور 1 کی برتری تھی، لہٰذا پاکستان آرمی ہیڈ نو چانس۔ لیکن یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ دے ڈیڈ ناٹ فائٹ، دے فوٹ گیلنٹلی۔ یہ دشمن فوج کا سپہ سالار کہہ رہا ہے۔ اور پچھلے 50 برس پاکستانی قوم اپنی اس فوج کو رسوا کرتی رہی جس کو ہم نے مشرقی پاکستان بھیج کر تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے 30-32 ہزار افسر اور جوان جن کو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے بھیجا گیا، ہم نے کس حالت میں ان کو وہاں بھیجا؟ ان کے پاس نہ بھاری ہتھیار تھے، نہ ٹینک تھا، نہ توپ خانہ تھا، نہ مناسب ایئر فورس تھی، نہ نیوی تھی، اور دشمن کے پاس 50 اور 1 کی برتری تھی۔ یعنی جہاں نیوی کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس مشرقی پاکستان میں صرف 3 یا 4 گن بوٹس تھیں جو کہ اینٹی اسمگلنگ رول میں استعمال ہوتی تھیں کہ کوئی مچھیرے اسمگلنگ نہ کریں یا مچھیرے دشمن کے آ کے ہمارے پانی میں مچھلی نہ پکڑ لیں۔ اور دشمن کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر گروپ تھے جو جس کی لا کے انہوں نے پورے مشرقی پاکستان کا بلاکیٹ کر دیا تھا۔ پاک فضائیہ کے پاس صرف ڈھاکہ کا ایک ایئرپورٹ تھا۔ ہمارے پاس تقریباً 16 کے قریب F-86 سیور تھے، اور دشمن کے پاس کم از کم 10 ایئر فیلڈ تھے آس پاس مشرقی پاکستان کے اطراف بھارت میں، اور کوئی 400 کے قریب طیارے، ہر طرح کے طیارے، فائٹر ایئر کرافٹ، بامرز، انٹرسیپٹر، سب ٹرانسپورٹرز، 400 طیارے، اور کہاں ہمارے صرف F-86 سیبر 16، اور وہ بھی صرف ڈھاکہ ایئرپورٹ سے۔ اور شروع میں جنگ کے شروع میں 3-4 دنوں کے بعد جب ڈھاکہ ایئرپورٹ تباہ ہو گیا، اس کا رن وے تباہ ہو گیا، تو پھر پاکستان ایئر فورس بھی اڑنے کے قابل نہیں رہے۔ شروع کے 4-5 دن ہی ہماری ایئر فورس اڑ سکی، لہٰذا پریکٹیکلی وہ ساری جنگ پاک فوج نے بغیر فضائیہ اور بغیر نیوی کی مدد کے لڑی۔ اور جہاں تک جو بات آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جو بھارتی پروپیگنڈا کے 90,000 93,000 سپاہی تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ وہاں پہ صرف 32-33 ہزار کی فوج تھی ہماری، جس کے پاس نہ ایئر فورس تھی نہ نیوی تھی۔ اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے دلیر، سرفروش اور جانثار فوج جو ہم نے آج تک پیدا کی ہے وہ مشرقی پاکستان میں تھی۔ آپ ذرا حالات کا اندازہ کریں کہ آپ کو اپنے مرکز سے 1000 میل دور بھیج دیا گیا اور ابینڈن کر دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی سپلائز، سپورٹ، ایئر سپورٹ، سی سپورٹ، لینڈ سپورٹ آپ کو میں اپنے مرکز سے مغربی پاکستان سے نہیں پہنچ سکی اگلے 6-7 مہینے تک، 8 مہینے تک۔ اور اس فوج کو نہ آپ نے سیاسی مسئلہ حل کیا، مارچ میں انتخابات، فسادات شروع ہو گئے تھے، بغاوت کر دی تھی مفتی باہنی نے، مجیب الرحمان پاکستان کی قید میں تھا، مغربی پاکستان کی قید میں تھا۔ یہ وقت تھا کہ آپ کسی طرح اس کو استعمال کر کے آپ مشرقی پاکستان میں کوئی سیاسی طور پر مسئلے کا حل نکال لیتے، لیکن بھٹو نے یہ نہیں ہونے دیا۔ وہ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا چکا تھا۔ یحییٰ خان کی کیبنٹ کے اندر، خود یحییٰ خان ایک شرابی، زانی، بدکار، جاہل آدمی، اور اس کی کیبنٹ میں کچھ ایسے ناپاک جنرل تھے، اور جن میں سب سے بڑا نام جنرل غلام عمر کا ہے جو آج یہ اسد عمر اور زبیر عمر کا باپ ہے۔ ناپاک ترین کردار، بعد میں گرفتار بھی ہوا غلام عمر جنرل یحییٰ کے ساتھ، اور بڑا عرصہ گرفتار رہا، لیکن چونکہ بڑی سازش تھی سب لوگوں کو بری کر دیا گیا بعد میں، تو یہ بھی بری ہو گیا۔ سانحہ مشرقی پاکستان پر ہم نے ایک آدمی کو سزا نہیں دی۔ اسی سے اندازہ کریں کتنی بڑی سازش، حماقت اور غداری ہماری صفوں میں تھی۔ تو مشرقی پاکستان میں جس دلیری سے ہماری فوج لڑی ہے، یعنی خود اب ماحول دیکھیے،
کہ وہاں پہ کوئی پاکستانی میڈیا نہیں ہے، پورے مشرقی پاکستان میں ہمارا میڈیا نہیں ہے. پاکستان آرمی نے جو کچھ ڈاکومنٹ کیا وہ وہیں ضائع ہو گیا، کیونکہ جب سرنڈر ہوا تو ظاہر ہے سب کچھ بھارت کے پاس چلا گیا. تو دنیا کو جو نیریٹو گیا وہ وہی گیا کہ جو بھارت نے دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ پروپیگنڈے، جھوٹ اور ڈس انفارمیشن پہ تھا، جس کو ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں کہ 30 لاکھ لوگوں کا قتل کرنا اور 50 لاکھ عورتوں کا ریپ کرنا اور اتنے لوگوں کو ذبح کرنا، یہ سب اتنا پرپوسٹرس، جھوٹا، شرنگیز فساد اور پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن تھی کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس کو تسلیم کرنے پہ تیار